اللهم كل وليك الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائك وعلى ذكر المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين المقدار تسكنه وارزقك وتكفيه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرج الشريف نادي علي المدر النجائب تجدون اللقاء النوائب كلهم من وغم سيد جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا عيني يا عيني يا عيني ادركني فی سبیل اللہ مالک الملک مالک کائنات پروردگار عالم بتصدق چہردہ معصومین برکت امام زمان علیہ السلام ہم سب ممالیہ نے نظر کرار کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق مالک کونی مولا زمین مالک عز و سما گناہگار ہیں خطاکار ہیں ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے حاضر و خداوند عالم تیری حجت کا صدقہ روح زمین پہ لنگر نیاز قبر کھاتا ہے ہم تیری حجت کا صدقہ کھاتے ہیں ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا مالک کون مالک ارض و سما احسان فرما ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا ہم سامنا کر سکیں خالق کون مالک ارض و سما ہماری عبادات خلوص پیدا فرما خالق کون ہمارے جسم کی اعضاء کسی کی امانت ہے احسان فرما ان اعضاء کو غلط استعمال سے بچا الہ العالمین ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے ورثہ سادات المومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل خالق کون سید بادشاہ رفقہ شاہ صاحب ان کے خانوادے جنہوں نے اہتمام کیا ان کو نصرت امام زمان علیہ السلام شمار فرما ان کے گھر میں برکت اور جتنے موالیاں نے حضر اقرار تشریف فرما ان کے گھر میں برکت اور رحمت کی برسات خالق کون ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقرین سبت الاسرار العلیاء نور الانوار الدلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافی الظلم و رضوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر و نامر زمان درود پڑے شہنشاہ کے آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس نمبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیہ کا وارث کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث سجودی کا وارث معراج کا وارث بحری کا وارث قدیر کا وارث
اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث کربلا کاظمین نجف سامرا مکہ مدینہ کائنات کے کونے کونے کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث انڈیا لیو جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث زمین و زمین مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں قدردان مجمع پنڈی ہمیشہ محبت ہی محبت ملی امید ہے جو عرفان کے موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سنبھالیے گا یہ لوس موتی ہیں کوئی قیمت نہیں ان کی بس جب اتنی قیمت ہے غور فرمائیے گا سنبھالیے گا ہو سکتا ہے آپ سب میں کافی ہو چھپے ہوں جن کو تھوڑی سی ہمت چاہیے ہو اور وقت کا حسین جن کا منتظر ہو عرض کرو اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے آسرے میں دل بے قرار زندہ ہے چوتھے لال ولایت کا دنیا میں تشریف آوری کا دن تھا میرے دل میں سرکار کا ایک چھوٹا سا فرمان اور پھر میں اس چیز کو مکمل کرتا ہوں اچھا یاد رکھیے گا مومن وہ ہوتا ہے صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو ان کو مانے اور ان کی بھی مانے شکریہ ان کو ماننا اچھی بات ہے پر ان کی ماننا کمال بات ہے بہت سارے ایسے ہیں جو ان کو مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے میں علی والا میں علی والا میں علی والا اگر ان کو مانا جاؤ ان کی مانی جائے پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا میں علی والا دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیا جس علی کی آج دنیا میں تشریف مہربانی جس علی کی دنیا میں آج تشریف آ رہی تھی میں اس علی کی ایک چھوٹی سی بات کرنا اس علی نے امت پہ احسان فرمایا علیوں کی محمدوں کی یہ خاصیت ہے وہ ہمہ وقت ہر دور میں امت پہ احسان ہی فرماتے رہتے ہیں انداز مختلف ہوتے امت کے مزاج کے مطابق گفتگو پسند فرماتے ہیں تو آقا نے بڑا ایک احسان فرمایا خلوص سے کی جانے والی عبادت خلوص سے کیا جانے والا کام چاہے کم کیوں نہ ہو کم نہیں ہوتا کم نہیں ہوتا دیکھیں تشریح چاہیے وقت چاہیے لفظ خلوص پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ سب کچھ نہ کچھ سکول میں کالجز میں معاشرے میں سن چکے ہیں مخلص کون ہوتا ہے بادشاہ نے مخلص کی تعریف فرمائی سب سے پہلے مخلص پہ احسان فرمایا کہ خلوص سے کام کرنے والا کبھی بھی اپنے کام کو چھوٹا کام مت سمجھنا اور ہمیشہ سے نشیب رکھنا یہ تیرا کمال نہیں کہ کسی کا احسان ہے خلوص کی وادی میں سفر کرنے کے لیے یہ کلیہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے یہ بندے کا کمال نہیں ہوتا کسی کا احسان ہوتا ہے احسان بھی تب ہوتا ہے جب بندے کی طلب ہوتی ہے اسی دار میں لائے تھے بڑا خوبصورت ارشاد
کیا خوبصورت پیغام. فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو 4 آنکھیں, میں نے بات خلوص پہ ہی کر دی ہے, واقعہ بھی چھوٹا سا خلوص پہ سنا ہے, بات آگے میں نے کہا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں, یہ آپ کی امانت ہے, آپ تک پہنچنا چاہیے. اللہ نے انسان کو 4 آنکھیں عطا کی. 2 آنکھیں وہ جن سے ظاہر دیکھتا ہے, 2 وہ جو باتیں جس کے ذریعے وہ باتیں دیکھتا ہے. بندے نے سوال کیا, سائل نے سوال کیا, مولا ہمیشہ ہم نے انسان کی 2 ظاہر آنکھیں کھلی دیکھی ہیں, باطن آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا ہاں کھلتی ہے. مولا کب؟ فرمایا جب وہ چاہتا ہے. جب وہ چاہتا ہے. پنڈی وصول کرنا, عرفان کا موتی ہے سنبھالنا. عرض کرتا ہے اس کا مطلب جب تک خدا نہ چاہے بندے کی آنکھ نہیں کھلتی. فرمایا نہیں, خدا بھی تب چاہتا ہے جب بندہ چاہتا ہے. مدنی بڑا اہم کام بھی ہے اور بڑا ضروری کام ہے جی. بندے کے دل کی آنکھیں کھلنی چاہیے, ورنہ ظاہری آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہے. دل کی آنکھیں کھلی ہو تو کمال پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, ظاہری آنکھیں اور دل کی آنکھیں کھلنے میں تھوڑا سا چلو بات آگے ایک چھوٹا سا فرق بتاتا جاؤں. انسان کی ظاہر آنکھ کھلی ہو, بندہ بندے کے پہناوے دیکھتا ہے. بڑی پیارے اس نے کپڑے پہنے ہیں, بڑی اچھی ڈریسنگ کی ہے, ظاہر کی آنکھ کھلی ہے نا, تلاش کرتا ہے. بندہ بندے کو کپڑوں سے پہچانتا ہے, کوٹھی سے پہچانتا ہے, گاڑیوں سے پہچانتا ہے. ظاہر کی آنکھ کھلی ہے, باطن کی آنکھ کھل جائے پھر ان چیزوں سے نہیں پہچانتا. آج کل یہی چل رہا ہے نا ہمارے یہاں, اسٹیٹس کانشیس لوگ ہم بن گئے. اس کے پاس یہ ہے تو اس کا مطلب اس کا مقام بڑا بلند ہوگا. کپڑوں سے, چیزوں سے, مال سے مقام بلند نہیں ہوتا. اس پورے جسم میں واحد جگہ ہے دل. اگر دل بے دل کے دل کو بیٹھنے دیا جائے پھر یقین کریں مقام اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا بلند ہوتا ہے. پھر خدا بندے سے خود پوچھے, بتاتے ہیں مشکل سا پیغام ہے. کوئی بات نہیں, تمہارا پنڈی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں, میرا رزق روٹی اس سے وابستہ نہیں, یہ میرے خون کی مجبوری ہے, مجھے پہنچنا ہے. سادات کا کام ہی یہی ہے, اپنے گھر کی بات جا کے بتاؤ. اور یہ بالکل سادات کو حکم نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ, بالکل نہیں ہے حکم. بڑے اجداد سے پوچھ لو, بڑے بزرگ بیٹھے ہوگے تائید فرماؤ گے. سادات بزرگ بیٹھے تائید, دوسرے موالیان حیدر کرار بھی تائید کے سادات آتے تھے ہمارے گھروں میں, ہمارے علاقوں میں, مہینہ مہینہ رہ کے خوبصورت طریقے سے محبت سے دین پیش کر کے چلے جاتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا شاہ جی کچھ چاہیے, کہتے تھے ہم آپ پہ احسان لگانے ہیں. دل کی آنکھیں کھلنے اور دل کی آنکھیں نہ کھلنے کی ایک بڑی بات. میں نے کہا جوان آپ کے لیے پیغام, دل کی آنکھیں نہ کھلی ہوں, دنیا کی مختلف عورتوں میں بلکہ ہر عورت میں عجیب چیز محسوس ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کون کوئی نئی مخلوق آ گئی. اگر دل کی آنکھ کھلی ہو پھر دیکھنے کو دل نہیں کرتا, یہی محسوس ہوتا ہے بچپن میں یہ میری ماں تھی, یہ میری بہن تھی, یہ میری مشکل ساری بات ہے. قریشی صاحب بہت مشکل ہے, بات آسان نہیں ہے, مگر بات بڑی لازمی ہے. دل کی آنکھ کھلی ہو, دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آتی ہے, کوئی نظر آتی ہے جیسے گھر میں بیٹھی ہے. مجھے آج بھی محترم یاد ہے, لندن میں اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, کسی نے مجھ سے سوال کیا, سید یہ بتائیے ہم عبادات کرتے جا رہے ہیں, ہماری عبادات قبول ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارے اندر کا نفس کہتے ہیں ہماری عبادات قبول ہے, کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے ہماری عبادات قبول ہے. میں نے کہا بس ایک ہی چھوٹا سا کرائٹیریا ہے تیری عبادات قبول ہونے کا, جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے, یقین کرنا تیری عبادت قبول ہو گئی. میرے پاس تو صحیح یہی ہے, میرے پاس یہی کامیاب ہوتی ہے. سامان کے جاتے ہیں بڑا ضروری ہے. منہ پہ بندہ کہتے رہے میں مولا والا, میں علی والا, میں مولا والا, میں علی والا,
یہ کمال نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ولایت واجب نہیں اوجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، پر اس کا رزلٹ اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھو. کیسے معصوم کے فرمان کا سہارا لے کر مولا سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کے جد کی ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو قبول کرے معیار کیا ہو، فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے. اللہ اکبر. پانی پہ بھی چلے، بات یہاں ختم نہیں کی. معصوم فرماتے ہو ہواؤں پہ بھی اڑے. ولایت تو معمولی کام ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کوئی کمی ہے. ہمیں اس کمی کو بہتر کرنا ہے دنیا سے جانے سے پہلے. اور اگر کمی بہتر ہوگی، پنڈی لو یہ کلیہ سنبھالنا تحفہ بھی ہے. اگر کوئی سب کمی پوری ہو گئی، ہم یہ کہتے کہتے نہیں مر جائیں گے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. دل کی آنکھیں کھلیں گی، مولا بھی کہیں گے میرا نوکر میرا بات خلوص پہ چل رہی تھی، بات بری تو نہیں. شکر گزار بات چل رہی تھی خلوص پہ. یہ خلوص کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں خلوص سے کیا گیا کام چاہے قلیل کیوں نہ ہو، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، چاہے کم کیوں نہ ہو، کم نہیں ہوتا. اس کا مطلب بہت ضروری ہے مومنین کی زندگی میں. خلوص کے معیار کو واضح کرنے کے لیے میں سید سجاد کی زندگی کا ایک واقعہ اب خدمت میں پیش کرتا ہوں. آقا کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، تاجر تھا، مال تجارت لے کے جو ہی گزرتا تھا مدینے بریک مارتا تھا، رکتا سید سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا، سلام عرض کرتا، تھوڑی دیر بیٹھتا، کچھ تحفے ہوتے وہ آقا کی خدمت میں پیش کرتا. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی دفعہ جب بھی گزر ہوتا سرکار کی خدمت میں. میں نے خلوص پہ واقعہ سن بیٹھے ہو، لیکن میں نے صرف جوانوں کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اس میں اہم نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا. جو ہی گزرتا سرکار کے پاس آتا واپس جاتا. ایک دن گھر گیا، واپس سفر تجارت کے بعد بیوی پوچھتی ہے اکثر تعارف کراتا ہے تو اپنے مولا کا، اور تو ہی کہتا ہے میں مولا کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہوں. یہ بتا کبھی مولا نے بھی تجھے کچھ دیا؟ پیٹی غور فرمائیے. کبھی اسی بات پہ میں نے خلوص کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کبھی مولا نے بھی تجھے کچھ دیا؟ ایک نے اپنے امام کی تعریف کرنا شروع کر دی. میرا امام روح زمین پہ اس کا مظہر ہے، میرے امام کا احاطہ پوری کائنات پہ ہے، میرا امام ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ ہوتا ہے، میرا امام بڑا کریم ہے، میرا امام بڑا شفیق ہے. بندے گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ. ایسے بھی پریشان نہ ہو جائے بندے. بھائی بخاری صاحب لاہور سے آئے، ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے. ایک جگہ ہو کہ ہر جگہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. وقت معلوم تک کی شیطان کو مہلت ملی، اتنا طاقتور ہے. پوری زمین پہ گناہ کرنے والوں سے پوچھو کس نے بھٹکایا؟ کہتا ہے شیطان نے. شیطان نے. ایک وقت میں پنڈی بھی ہے، لاہور بھی ہے، سندھ کے کونے کونے بھی ہے، امریکہ بھی ہے. جس کو وقت معلوم تک کی پنڈی مہلت ملے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. جس کے صدقے مہلت ملے وہ ہر جگہ. ایک اور اہم پیغام وصول کیجئے گا، قبول کیجئے گا، لوح دل پہ لکھیے گا. آپ ہر نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد سلام ضرور پڑھتے ہیں نا. الحمدللہ میری قوم میں نمازی نہیں. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اپنی قوم کو ڈیپینڈ کیا، ہے بھی حقیقت. مسجد میں ٹائم نہ ملے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. مومنوں کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے معافی تک پہنچنے کا. ایک چھوٹا سا کلیہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا ہے، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے. تو جی ماشاءاللہ سارے نمازی تشریف فرما ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں سلام بڑا ضروری ہے. سلام
السلام علیکہ یا نبی اللہ سے شروع ہوتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کربلا قاسمین. پھر واپس آتے ہیں کعبے کی طرف، ایسے رخ ہوتا ہے سب کو یوں سلام، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم غریب الغربہ، سارے سلام کر کے واپس جب کعبے کی طرف آتے ہیں کمر بھی جھک جاتی ہے، مہربانی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں. کبھی سوچا ہے کیوں؟ آنکھیں بھی بند ہو گئی، کمر بھی جھک گئی. یہ دلیل ہے موالی حیدر کرار، جب تو سلام پڑھنا ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. وہ سامنے تشریف فرما ہوتا ہے. السلام علیکم یا صاحب العصر والنظر زمان. دیکھو ابھی بیٹھے بیٹھے جھکا، میں نے جھکا ہے، کتابوں نے جھکا ہے، نہیں معصوم کی موجودگی نے جھکا ہے. مہربانی بہت شکریہ بادشاہ علیہ السلام. حضور لو جی جھک گئے. ہم نے سلام کرتے ہوئے کیا کہا؟ ہمارا سلام آپ پر آئے زمانے کے صاحب. ہر بندہ پنڈی والا صاحب نہیں ہوتا. آپ کی بات آ گئی تو چلو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا جاؤں. ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. صاحب کے لیے ضروری ہے وہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو. بات میں نے اپنی خدمت میں بات شروع کی تھی نا. تو جی امریکہ میں ابھی آپ ویڈیو کال کر لیں، یقیناً کوئی نہ کوئی 12 گھنٹے کا فرق ہے. ہم یہاں مغرب عشاء پڑھ کے بیٹھے، وہاں فجر پڑھی جا رہی ہوگی. ایسے ہے کئی ملک ایسے جہاں ظہر پڑھی جا رہی، یوکے وغیرہ 5 گھنٹے کا فرق ہے. تو اس کا مطلب ہر وقت ہر جگہ نماز تو مومن پڑھتا ہے، نماز کے بعد سلام بھی پڑھتا ہے، اور سلام جب پڑھتا ہے پکارتا بھی ہے. اے زمانے کا صاحب ہمارا آپ کی خدمت میں سلام. ساری سلام نہیں، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. غور کرنا اپنے صاحب زبان کا مقام. مجھ جیسا بندہ آشکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایک بات سامنے آ گئی تو میں اپنی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں. ہم نے مولا علی کو سلام کیا، ہم نے سارے معصوم کو سلام کیا، ہم نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. جو ہی زمانے کے امام پہ آئے کہا اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. بھئی کیا چاہتے ہو؟ معافی چاہتے ہیں، معافی دے، معافی دے. کن چیزوں سے؟ من شر شیطان، من جور زمان، من فتنت زمان. زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے معافی دے. اب امریکہ بیٹھا وہ مومن کہہ رہے ہیں مجھے شیطان کے شر سے معافی دے. اسی وقت آپ پنڈی معلوم نہیں ہے نماز پڑھی اور آپ کے کام میں شیطان کے شر سے معافی دے. اس کا مطلب وہ ایسا کوئی ہے. یہی جوانوں آپ کے لیے بہت بڑا میسج تھا جس کا نچوڑ پیش کر کے میں واقعے کی طرف آتا ہوں. کوشش کرنا جو ہی نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہو آپ کا یقین ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے. اگر وہ دیکھ اور سن رہا ہے، صرف نماز میں نہیں، کرو ولایت کو قائم. کوئی بھی نہ ہو، اکیلے ہو، محسوس کرو امام دیکھ بھی رہا ہے. میرے مولا کی رعیت بہتر سے بہترین ہو جائے گی جس دن ان کے ذہنوں میں آ گیا کہ کوئی کیمرہ ہے. یہ تھوڑا کیمرہ لگا ہے، آپ کی طرف بھی مڑتا ہے ماشاءاللہ، میری طرف بھی کیمرہ، اور ہم سب بڑے اٹینٹو بیٹھے ہیں، بڑے ہمارے کوئی بیٹھے ہیں. ذرا بھی وہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی ایسی حرکت کرے، نہیں، ہمیں ڈر ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے. جمعے کی صلوات پڑھیے، اس میں زمانے کے امام کو سلام ہے. زمانے کے امام کو سلام بھی یہی ہے. عین اللہ العالمین، زمین پر اللہ کی آنکھ، آپ پر ہمارا سلام. اس بات سنانے کا مقصد قطعاً آپ سے داد لینا مقصود نہیں تھا، صرف آپ تک یہ پیغام پہنچانا مقصود تھا. کوشش کرو گناہ کرتے وقت سوچا ضرور کرو کوئی دیکھ رہا ہے. کسی کی نگاہ ہم پہ نہیں ملتی. ہمیشہ ویسی باتوں پہ داد اور پرواہ بھی نہیں مجھے داد کی، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کوئی سن بھی رہا ہے. زمانے کے امام کے ہمہ وقت نگاہ ہے. اگر مومنوں کو سمجھ آ گئی، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، قسم شہنشاہ کی آخری وقت تک یقین کے اس معیار پہ ہوں گے، گناہوں کی معافی کی عرضی نہیں کریں گے، ایمان کے ثابت قدم رہنے کی دعا کریں گے.
ورنہ یہی ہوتا ہے نا بھائی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں. نہیں، مومن مہربانی جناب علی ایمان پہ ثابت قدم رہے، ایمان میں لغزش نہ آئے، یہ معیار مومن ہے. چلو جی سرکار کے بات مکمل کرو جو میں چیک کرا ہوں. بیوی کہتی ہے اکثر تو لے جاتا ہے تحفے، کبھی امام نے بھی دیے. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے بزرگوں، عرفان کے پہلے جوانوں تک پہنچانا مقصود ہے. کہتا پہلے امام کی تعریف کی، پھر کہتے تجھے پتہ ہے ان کا کرم ہم پہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں وہ جیسے وہ اپنا قرب دیتے ہیں، وہ جیسے کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں. یہ ان کا تھوڑا احسان ہے، بڑی قریبی ہے. اور بات آئی گئی، ختم ہو گئی، پہنچا سامان تجارت لے کے مدینے. سرکار تشریف فرما، آقا سید الساجدین. کبھی کبھی قریش صاحب میں سید آقا کوئی لقب سے عرض کرتا ہوں، خاص میں دل کی بات ہو نا، میں اس معصوم کو سید الساجدین کی بجائے کہتا ہوں امام الساجدین. اپنوں میں تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے نا، چلو غیروں میں نہیں. ساجدوں کا امام، عابدوں کا امام. حقیقت بھی یہ ہے. تو جی سرکار کے پاس سرکار فرمانے لگے آج پہلے توام پھر کلام. آج میں تیرے ہاتھ دھلاؤں. کہتا ہے آقا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہاتھ دھلاؤں گا. چلو تیرا دل ہے تو تو دھلا. آفتابہ پانی کا رکھا ہے، نیچے تشت ہے. سرکار فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ ڈال. نوجوانوں پنڈی والوں، اس نے اوپر سے پانی ڈالنا شروع کیا. نیچے ہیرے جواہرات موتی، اوپر پانی تھا نیچے جواہرات تھے. آگے تھا جو مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹھا. تو جی تشت بھر گیا. سرکار فرماتے ہیں بیوی کو کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرنا. مہربانی پنڈی، مہربانی ہماری طرف سے یہ تحفہ لے جا کے دینا. چلا پہنچا، کپڑا رکھا ہے تشت کے اوپر. بیوی کو کہتے یہ لے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا خود دیکھ. کپڑا ہٹایا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ کیا؟ اس دفعہ مال تجارت میں منافع اتنا زیادہ ہو گیا. اس نے کہا منافع دنیا میں ہو نہ ہو، کہا یہ دیکھ تشت. حیران یہ کس نے دیا؟ کہا امام نے دیا. کہیں انہوں نے میری بات سن لی تھی. مہربانی جوانوں، یہ میسج اسی میسج کے لیے میں آیا ہوں. خدا جانتا ہے یہ میسج اللہ کرے میری ان جوانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. انہوں نے میری بات سن لی تھی. میں نہ صرف سنی بلکہ فرمایا شریفوں کے گلے نہ کیا کرو. یہ لو تحفہ. تحفے کو سائڈ پہ رکھتی ہے پنڈی، فوراً کہتی ہے دیر نہ کر، مجھے مولا کے پاس لے جا. اتنا کریم مولا، اتنا شفیق مولا، مجھے لے چل. کہا بھی سامان تجارت تو تیار کرو، جب جاؤں گا پھر تجھے لے جاؤں. کہتی ہے نہیں اب دیر نہ کر، اب مجھے فوراً پہنچنا ہے امام کے پاس. اتنا قریب، ہر چیز سنتے بھی اور کرم بھی اتنا. کہا مجھے لے چل. نقب منبر سفر شروع. مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے اسرائیل کے ذریعے روح قبض کر لی. بیمار ہوئی روح، جوانوں پرواز کر گئی. روح کا پرواز کرنا تھا. اچھی اچھوں کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ جو مرد تھا وہ پریشان. اس نے کہا اس کو میں کہاں لے جاؤں، اس کی کیفیت یہ. پھر ذہن میں آیا مولا جو ہے، میرا امام جو ہے، لو جس کو یہی چھوڑا مولا کے پاس. سرکار 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 بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی آپ کی زیارت کے لیے. سرکار وہ اس طرح چلی گئی. فرمایا گھبرانا، ہم دعا کریں گے، اللہ زندہ کر دیں گے.
مومنو تیار ہو جملہ دوں 100 بسم اللہ کروڑ بسم اللہ. سلام آپ پہ جملہ جوان و وصول کرنا. دنیا سے جاتے ہوئے گھبرایا نہ کرو, پریشان نہ ہوا کرو. کیوں پریشان وہ ہوں جو بے وارث ہو. تیرا امام ایسی طاقت رکھتا ہے, وہ جب چاہے جسے چاہے وہ اٹھا سکتا ہے. مہربانی, بہت شکریہ. لو جی سرکار فرماتے ہیں آرام سے سکون بیٹھ, بھی دعا کریں گے. ٹھیک اٹھ جائیے, اٹھ جائیے. اللہ اکبر. پنڈی تسلی ہو گئی, میرے امام نے فرمایا تو ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا جا, تو اٹھ چکی ہے. جا اٹھ چکی ہے. کیا بات ہے بیٹی, جا لیا, پہنچا, آنکھیں ملتی ہے, شکر پڑتی ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے پھر ہاتھ اڑانا شروع کیا. اس نے کہا اسرائیل آیا تھا, میری روح قبض کر کے گیا تھا. پہلے آسمان پہ, پہلے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے. عقیدہ میں نہیں پڑھ رہا, میں نے کبھی عقیدہ نہ پڑھا ہے نہ کبھی پڑھوں گا. میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں. قوری صاحب کی عقیدہ زبان سے بیان کیا جائے. عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے. میں مولا کو یہ مانتا ہوں, میں پہلے تو میری اوقات ہی نہیں ہے. کہاں مولا کہاں میں, جی کہاں امام کہاں ہم ان کی بے حد کی حد بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عقیدہ نہیں, حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہے. کہا آنکھیں ملتے ہوئے کہتی ہے اسرائیل نے میری روح قبض کی. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھے پہ جو ہی پہنچا, ایک خوبصورت جوان, ایسا چہرہ, ایسا خوبصورت یسوع, کیا حسن سجاد ہے. کبھی پنڈی موقع ملا میں حسن سجاد مواریوں کو سناؤں گا, لوگوں کو حسن اکبر بھی بھول جائے گا. لے لو, ایک تحفہ ہے, وصول کرو. لو جی ایک شخص ہے, چھوٹی سی ایک بات ہے حسن سجاد پہ. آنکھیں برس پڑتی ہیں, کیا کرے حسین اتنے سے سردار, سنا جو ساری زندگی کے مصائب ہیں. ایک شخص ہے جس کو زیارت محمد چاہیے. آیا پتہ چلا سرکار دنیا میں نہیں ہے, بڑا پریشان ہے. دیکھا ہوا تھا سرکار کو, کسی نے رونا شروع کر دیا. کسی نے بتایا رونا, وہ ایک شہزادہ کھڑا ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھتے. نقاب تھا اکبر کے رخی انور پہ, نقاب ہٹایا, سرکار کو دیکھا, کہتے برائے نہیں یہی تھے. قریب گیا, کہتا ہے اے حسین جوان, میں نے صرف ایک جملہ سرکار کے حسن کا سنانا ہے. اے حسین جوان, اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا. میں دیدار محمد کے لیے بے تاب تھا, میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا, میری پیاس بجھ گئی. سرکار فرماتے تو نے حسن دیکھا نہیں, آ میری انگلی پکڑ. سرکار علی اکبر اس کی انگلی پکڑ کے لے کے چلے. آگے جائیں تو ایک مسجد میں سید سجاد بیٹھے ہیں. وہ بندہ کہتے بندہ سجاد کے حسن کو دیکھ کے مجھے اکبر بھول رہا ہے. مہربانی جی بیٹی, میں بات مکمل کروں. کہتے چوتھے آسمان پہ اسرائیل میری روح قبض کر کے جا رہے. ایک شہزادہ, ایسا چہرہ انور, ایسا حسن, اتنا خوبصورت. آگے آگے, کہاں جا رہے ہو؟ آپ اتنے خوش نصیب ہو کہ آپ ان کے ماننے والے ہو جو اسرائیل سے پوچھتے ہیں تو کہاں جا رہے ہو. اللہ کرے دل کی آنکھیں کھل جائیں. اس لیے تو فرمایا الملائکۃ خدامنا و خدام محبین. ہاں ہاں, یہ معیار انشاءاللہ ہونا چاہیے ہر مومن کا. کہاں جا رہے ہو؟ سرکار اس کا وقت مکمل ہو گیا تھا, اللہ نے امر فرمایا تھا اس کی روح قبض کرو. سرکار فرماتے ہیں واپس لوٹا.
واپس لوٹا تجھے نہیں پتا یہ میری زیارت کو آ رہی تھی. اللہ اکبر ارو سبحان اللہ. بس پنڈی والوں یہاں ارو واپس لوٹائی گئی, اٹھ بیٹھی, کہتی ہے لے چل, لے کے گئی, لے کے گیا. کیفیت قریش صاحب یہ ہے, دور بیٹھے سید سجاد مسند ہدایت, اس نے دور سے سرکار کو دیکھا, اس نے شوہر کا ہاتھ, چھوٹے سے قافلے کو, سب کچھ کو چھوڑا, سیدھا سید سجاد کے قدموں میں. اس نے کندھے سے پکڑ کے شوہر نے کہا اٹھ, کیا ہو گیا, اٹھ. اٹھی, اٹھ کے کہتی تو پوچھتا تھا نا یہ روح تیری کیسے واپس آئی. واللہ مجھے قسم ہے اپنے رب کی, جس شہزادے نے اسرائیل کو حکم دیا تھا وہ یہی تھا. کریم ابن کریم. بیٹی والوں یہی میرا ایک پیغام تھا, آنے کا مقصد تھا. اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو, آپ عام نہیں ہو, آپ خاص ہو, اپنا مقام پہچانو. کوشش کرو وہ کام کرو کہ جس سے معصوم راضی ہو, ہر کام میں خلوص ہو. جس طرح اس نے خلوص کی بات کی, اس نے کہا تیرے امام نے کبھی تجھے کچھ دیا, اس نے کہا کیا دے, وہ خود جو مل گئے. تھوڑا عرصہ خلوص کی وادی میں سفر تو کرو, زیادہ نہیں, تھوڑا 40 دن صبر کر کے دیکھو. کوئی بھی ذہن میں خیال آئے علم عباس سامنے آ گیا, آؤ علم پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا منت مانتے ہیں, فوراً جھٹکا دو, کہو خلوص پہ صبر کرنا ہے, علم کو سلام کرنا ہے, خدا کا شکر ادا کرنا ہے, اور سلام کر کے عہد کرنا ہے ہم خلوص والے مومن ہیں, مانگنے نہیں آئے. غازی تیری علم کو دیکھ کے حرام نہیں دیکھیں گے. خلوص کی وادی کا سفر یہ ہے. مشکل ہے پر ناممکن نہیں. یقین جانیے ان آنکھوں کا اتنا قصور ہوتا ہے, یہ امام سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے, مولا ہمیں کہاں ملتے ہیں. بادشاہ جی ایسی بات نہیں, وہ ملنا چاہتے ہیں, ہم نہیں ملنا چاہتے, کیونکہ فرمایا تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے ہیں, ہم تمہیں ملنے خود آئیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کوٹا خطاب کر رہا تھا, بات سے بات کی, شاہ جی چلی چھوٹی سی بات, حکیم صاحب بیٹھے تھے, ایک چھوٹی سی بات چلی موت کے حوالے سے. تو ایک جملہ چھوٹا سا میں وہی جو میں ادھر کہہ بیٹھا ہوں دہراتا جاؤں. موت پہ بات چلی حضرات المومنین, میں نے کہا قرآن ذرا پڑھ کے دیکھو انسان کی کون سی چیز مرتی ہے, نفس, جسم یا روح. کہاں نفس مرتا ہے, نہ روح مرتی ہے نہ جسم مرتا ہے, مرتا ہے نفس. اچھا میں نے کہا مومن بیٹھے ہو سارے, آپ اور میرا ہم سب کا اعتقاد ہے قبر میں علی سے ملاقات ہوتی ہے. اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا علی بھی اس سے ملتے ہیں جس کا نفس مرتا ہے. تھوڑی سی مشکل بات ہوئی, مولا بھی اس سے ملتے ہیں جس کا نفس مرتا ہے. تو کیوں نہ ہم لپیٹ کے منو مٹی تلے ہی علی سے ملاقات کرنے گئے. زندگی میں مولا سے ملو, بس کوشش کرو دل کی آنکھیں کھلے. خدا کی قسم بچے جب تھے ہم مولا سے ملتے تھے. بچہ روتا ہنستا اپنی مرضی سے نہیں. معصوم سے پوچھا گیا کوئی تیر شادی میری اس بات پہ پریشان ہو جائے, میں نے کہا ایک دلیل دیتا جاؤ ان کی خدمت میں. معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ بچہ چھوٹا بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے, بیٹھے بیٹھے روتا ہے, یہ کس وجہ سے روتا ہے؟ فرمایا بچہ ہے معصوم, معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. یہ بچہ اپنے امام کو مسکراتا دیکھتا ہے, بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر.
مومنوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنا مقام و مرتبہ پہچانو. آپ عام نہیں ہو، آپ خاص ہو. آپ کے سرکار آنے والے ہیں، بادشاہ کا ظہور بڑا قریب ہے. آقا کو عاشقوں کی ضرورت ہے. اگلے محرم کا نہیں، مولا کا انتظار کرو. رات کو سو، صبح اٹھ کے امام کی صدا کا انتظار کرو. کام پہ جاؤ، نوکریوں پہ، کاروبار پہ، اپنے امام کی آواز کا انتظار کرو. آقا نے اچانک آنا ہے. اور اگر دنیا سے چلے بھی گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، قبر پہ آئے گا. ایک بڑی مشہور دعا ہے، یقیناً مومن پڑھتے ہوں گے، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے اور والوں نے تحفہ بھیجا ہے. دعا ہے، نام دعائیں ہے، بڑی اہم دعائیں، ساری خوبصورت ہیں جتنی بھی ہیں، مگر ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا کہ چلی گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. میں نہ چوٹ تقریر کا بس آپ کی خدمت میں پیش کر کے دوسرے جملے مسائل پر اجازت نہیں لگا ہوں. پنڈی والوں، قبر پہ سرکار آئیں گے، گھبراؤ نہیں، صرف دل کی آنکھیں کھلواؤ اپنی زندگی میں. چھوڑ دو ان چیزوں کو جو امام کو ناپسند ہے. قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا قبر سے باہر آئے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. یہی ہوتا ہے نا، اپنے ہوتے ہیں جو دفنانے آئے. مولا میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. مسکرا کے فرمائیں گے تیرے اپنوں نے رشتہ تیرے سے توڑ دیا تھا. جو ہی تیری سانسوں کی ڈوری بند ہوئی سب نے میت کہہ کے تجھے نہلایا تھا، لٹایا تھا، دفنایا تھا. میت 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 سب اپنوں نے رشتہ توڑ دیا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کوئی تیرا اپنا ہوتا یا ہوتا تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. محسن نقوی شہید اللہ اس دے درجات بلند فرمائے. ہم حسابی نا کتابی بے خبر اتنی اپنے مومنوں کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی وار کے اس واسطے پہنچتے ہیں. یہی قبر میں ہم نے سنا تھا علی آتے ہیں. نعرہ حیدری فائدن سوالا نعرہ حیدری. مہربانی شکریہ. پنڈی اسلام آباد سرکار آئیں گے فرمائیں گے اٹھ میں آ گیا. اور جو کفن جھاڑتا ہوا مومن کھڑا ہو. اللہ اکبر. سرکار ایک تلوار عنایت کریں گے، فرمائیں گے یہ تیرا انعام. بندہ کہے گا مولا میرے لیے. فرمائیں گے اٹھتا پہلے تھا تو بیٹھتا پہلے تھا تو سوتا پہلے تھا تو جاگتا پہلے تھا. تیری نوکریاں میرے انتظار میں، تیرے کاروبار میرے انتظار میں، تیری بچوں کی پرورش میرے انتظار میں. تو کوئی کام ایسا نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہو جاؤں. تجھے نہیں پتا میں صدیق کا ماں کا بیٹا ہوں، ہم تو رکھتے کسی کا نہیں. سرکار یہ تلوار فرمائیں گے اللہ نے تیرے لیے آسمان سے بھیجی. سرکار یہ میرے لیے فرمائیں گے ذرا غور سے دیکھ تیرا نام فما ولدیت. بندہ دیکھے گا اوہ میرا نام تو میرے باپ کے نام کے ساتھ ہے. فرمائیں گے تو خوش نصیب ہے، یہی تیرے حلالی ہونے کا سبب ہے. آپ شاہ جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، بات تھوڑی مشکل ہے، عقیدہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے قریش صاحب ذہن میں آ گئی. پتہ نہیں ہمارے دنیاوی باپوں کا نام یا پتہ نہیں حقیقی باپ کا نام. علی نے تو کہا تھا ہم امت کے باپ ہیں. صحیح ہے جی. لو جی مہربانی. پنڈی سرکار انعام دیں گے. انعام بڑا کمال ہے. انعام دے کے فرمائیں گے او سامنے لشکر تیار ہے، اس لشکر میں شامل ہو. یہ لشکر ہے قاتلان حسین سے بدلہ لے لی. یہ لشکر تیار ہے. ہاں علی اکبر کو
مچھی مارنے والوں سے بدلے لیتے ہیں. بڑا مشکل ہے یہ پر پڑھنا. سن بیٹھے ہو زری میں بھی کسی نے پڑھا تو زری سے کون کرتے ہو. نہیں علی اکبر پڑھنا. 4 ہستیوں کا پیار ہے شہزادہ اکبر سے. علماء اور لکھتے ہیں پہلی پہلی ہستی ہے اکبر کے حصے کی بہن. جب شہزادے چلنے لگے تھے رو کے عرض کیا تھا بھائی مجھے اگر ساتھ نہیں جانا قدموں کے نشان تو لگا. بڑی روتی تھی دن روتی تھی رات روتی تھی. جب شہزادی بہت روتی تھی سرکار عباس کے بیٹے سبحان اللہ اللہ اکبر شہزادی اگر آپ ایک ٹائم رونا بند کر دیں میں اکبر کا شہر کے باہر انتظار کروں گا سارا دن اور میرے سے وعدہ کریں آپ روئیں گی نہیں. سارا دن سرکار عباس کا بیٹا باہر بیٹھ کے انتظار کرتا تھا. دوسری علی اکبر سے پیار کرنے والی ہستی وہ ماں جس نے شب عاشور اکبر کو اجازت دی. جب علی اکبر نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا پاک بی بی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تو کہا اجازت چاہیے. رو کے کہتی ہے بھلا کون ماں ہے جو بیٹے کو موت کی اجازت دے لیکن نصرت امام زمانہ کی خاطر اکبر ضرور جانا. اس کی شہزادی کا ایک جملہ چھوٹا سا میں نے کہنا ہے. تھوڑا سا میرا دل ہے میں علی اکبر کا اور پڑھوں گا پر ایک جملہ کہتا جاؤں. سادات مومنین جب امام مظلوم اکبر کو اٹھا کے لائے نا خیمے میں آ کے لٹایا سرکار کی نگاہ چاروں طرف. امام مظلوم فرماتے ہیں اما فضا اکبر کی ماں نظر نہیں آئی. اما فضا اکبر کی ماں نظر نہیں آئی. اما فضا اکبر کی ماں کو اکبر چند رنگوں کا مہمان ہے. جلدی آئے اکبر سے آخری ٹائم مل گئے. جناب فضا روایت کرتی ہیں جب ہم خیمے میں گئے کیفیت بڑی عجیب ہے. ہماریاں نے حیدر گلا جوان اور رونا نائے منہ نیچے کر کے گئے شکل بنا لو. پتہ نہیں اکبر کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. جناب فضا روایت کرتی ہے جب ہم خیمے میں گئے ہم نے دیکھا بی بی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے کبھی خیمے کو پکڑتی ہے کبھی خیمے کی طرف کو پکڑتی ہے. ہم نے کہا بی بی اکبر چاہے کا مہمان ہے. بی بی اکبر کو ملی رو کے کہتی اما فضا جب سے پتہ چلا نا اکبر نے جیت چھوڑ دی ہے اما میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اما میرا ہاتھ پکڑ اما فضا مجھے لے چل. چھوڑ دیا سارا مطلب لائن کا دربار ہے. بس 2 جملے اور میں نے عرض کر دی. لائن کا دربار ہے بے شمار سب بے شمار. ایک بزرگ صحابی ہے جس کے ہاتھ پیچھے بدے ہیں. بزرگ منہ رخسار پھٹے آنکھوں سے آنسو ہے. ایک نیزہ بردار ہے جس نے نیزہ یاد ہاتھ پیچھے بدے ہیں. یہ پائرانہ نگاہ ڈالتا ہے آواز دے کے کہتے ہیں یہ بوڑھا نہ چلنے کے قابل نہ ہی کوئی اس کی ہمت نظر آ رہی ہے. اس کے ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ کہا بس مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا اسے خود پوچھ. کہا ہاتھ کھولو. ہاتھ کھولے الیہ قریب آیا پوچھا من انتا تو کون ہے؟ یہ کہتے ہیں سدیف حبشی. سدیف حبشی کون؟ اکبر کا غلام. اکبر کا غلام دائیں جو کھڑا تھا ایک پکڑ کے لے آنے والا وہ کہتے مجبوری ہماری یہی تھی جب ہم ہاتھ چھوڑتے تھے نا منہ پیٹ کے چڑھتا تھا آئے اکبر آئے اکبر. ہم نے کہا کہ راستے میں تھم نہ جائے اس لیے ہم نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے. چپ سے سوال کیے بتا اکبر کتنا حسین تھا. دوسرا سوال کیا میں نے سنا اکبر کو بڑی مشکل سے حسین نے میدان میں
کیا اکبر کو لے کے کیسے آیا تھا؟ سارے سوار کرتا جا رہے، اس کے دل پہ چھریاں، جواب دے کے دو ہی جواب دیے اس نے. پہلا جواب دے کے کہتے حسن بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے. کتنا حسین تھا اکبر سے کتنا کہوں، جس کے چہرے انور کی زیادت کو روزانہ بیویاں ترستی تھیں. اتنا حسین تھا اکبر. کب حسین پہنچے کیسے؟ بتاتے 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 اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ مارنے شروع کیے. آئے اکبر، آئے جوان، آئے اکبر کہتے کہتے گرا. جلدی جلدی سید سجاد آگے بڑھے، اس کا سر گود میں لیا، گود میں لے کے کہتے سدیف تو بھی ہمیں چھوڑ گیا، سدیف تو بھی دنیا سے چلا گیا. میرا اکبر کو پیغام دینا، اکبر پچھی کھا کے چلے جانا آسان ہے، دادیوں کو دربار لے کے آنا بڑا مشکل. بولتا ہے